نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم و محترم بزرگوں، دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اور عنوان ہے امام عاشقاں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کی کرامات۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، عن عمر بن الخطاب قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدۃ وکان به بیاد فمروه فلیستغفر لکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ تابعین میں سے سب سے بہترین وہ آدمی ہوگا جسے اویس کہا جائے گا، اس کی ایک والدہ ہوگی اور اس کے جسم پر سفیدی کا ایک نشان ہوگا، تو تمہیں چاہیے کہ اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی یمن سے کوئی جماعت آتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے کہ کیا تم میں کوئی اویس بن عامر ہے، یہاں تک کہ ایک جماعت میں حضرت اویس تشریف لے آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ قبیلہ مراد سے ہیں اور کرن سے آپ کا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو برس کی بیماری تھی جو کہ 1 درہم جگہ کے علاوہ ساری ٹھیک ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس حضرت اویس بن عامر یمن کی ایک جماعت کے ساتھ آئیں گے جو کہ قبیلہ مراد اور علاقۂ کرن سے ہوں گے، ان کو برس کی بیماری ہوگی، پھر 1 درہم جگہ کے علاوہ صحیح ہو جائے گی، ان کی والدہ ہوں گی اور وہ اپنی والدہ کے فرما بردار ہوں گے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دے گا۔ اگر تم سے ہو سکے تو ان سے اپنے لیے دعا مغفرت کروانا، تو آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت فرما دی۔ اور بھی بہت سی روایتوں میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوا کہ احادیث میں سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آئندہ مستقبل کا علم بھی دیا گیا، اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی اور آپ کی تمام نشانیاں بھی بتا دی تھیں کہ آپ کو برس کی بیماری ہوگی، آپ کا تعلق یمن کے علاقے کرن سے ہوگا، آپ قبیلہ مراد سے ہوں گے، 1 درہم کے برابر کے علاوہ تمام بیماری درست ہو جائے گی، آپ اپنی والدہ سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے وغیرہ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اور اشارہ ملا کہ والدین کے فرما بردار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت سجدہ میں دعا فرماتے تھے کہ حالت سجدہ میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہم سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرور کیف آور کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ مصر کے جید مشہور عالم دین حضرت شیخ شہاب الدین قلیوبی اپنی شہرہ آفاق کتاب نوادر قلیوبی، جس میں سبق آموز حکایات اور دلچسپ عنوانات موجود ہیں، وہ لکھتے ہیں ایک شخص نے بیان کیا کہ ہم تاجروں کے ساتھ کشتی میں تھے کہ تیز ہوائیں چلنا شروع ہوئیں، سمندر میں لہریں اٹھیں اور کشتی ڈگمگانے لگی، اس وجہ سے ہم لوگ بہت ہی ڈرے، مگر کشتی کے گوشہ میں ایک شخص تھا، اس کے جسم پر اونٹوں کے بال کی چادر تھی۔ جب لہریں اٹھنے لگیں اور کشتی تھپیڑے کھانے لگی یہاں تک کہ اس میں پانی بھر گیا اور وہ بھاری ہو گئی تو ہم جانوں اور مالوں سے نا امید ہو گئے۔ اس کے بعد وہ شخص کشتی سے باہر نکلا اور پانی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے ولی، ہم کو بچائیے۔
اس نے ہماری جانب کچھ توجہ نہ کی۔ پھر ہم نے اس سے کہا کہ آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنی عبادت کی توفیق دی، ہماری مدد کیجیے اور کشتی کو بچائیے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ سے اپنی مشکلوں میں مدد مانگنے کا عقیدہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے اکابر امت اولیاء اللہ سے اپنی مشکلوں میں مدد مانگتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال شیخ شہاب الدین کلیوبی لکھتے ہیں، انہوں نے حضرت اویس قرنی سے مدد مانگی کہ ہماری کشتی کو بچائیے، پس وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے، کیونکہ ہم کو جو مصیبت پہنچی تھی وہ ان سب سے غافل تھے، کیونکہ وہ ذکر اللہ میں، عبادت میں، نوافل میں مشغول تھے۔ ہم نے کہا کہ کیا آپ کشتی کی طرف نہیں دیکھتے اور لہروں اور آندھی سے جو مصیبت ہم پر پہنچی ہے اس کو ملاحظہ نہیں کرتے؟ یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ تم سب اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ ہم نے کہا کہ ہم سب کس چیز سے تقرب خداوندی حاصل کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے چھوڑنے سے۔ ہم نے ان سے کہا کہ بے شک ہم نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کشتی سے باہر نکلو۔ پھر تو ہم یکے بعد دیگرے کشتی سے باہر نکلنے لگے اور پانی پر چلنے لگے، یہاں تک کہ ہم ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ہم سب پانی پر کھڑے تھے اور ہم لوگ 200 یا اس سے زیادہ آدمی تھے۔ اس کے بعد کشتی ڈوب گئی اور جو کچھ اس میں مال و اسباب تھا وہ سب دریا برد ہو گیا، سب ڈوب گیا۔ پھر ہم سے انہوں نے کہا کہ دنیا کے خوف سے تو بے شک تم لوگ بچ گئے، پس اب تم لوگ جاؤ۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ اللہ آپ پر رحم کرے۔ اس شخص نے جواب میں کہا کہ میں اویس قرنی ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ اس کشتی میں فقراء مدینہ کے مال تھے جن کو مصر سے ایک شخص نے ان کے واسطے بھیجا تھا۔ پس حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے مال تمہیں واپس دے دے تو تم لوگ ان کو فقراء مدینہ پر تقسیم کرو گے؟ ہم نے وعدہ کیا کہ ہاں۔ اس کے بعد انہوں نے پانی کی سطح پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آہستہ سے دعا کی، پس وہ کشتی ان تمام مالوں کے ساتھ سطح آب پر ظاہر ہو گئی۔ پھر ہم لوگ کشتی پر سوار ہوئے اور ہم نے اویس قرنی کو گم پایا اور مدینہ منورہ پہنچ کر ہم نے اپنے مالوں کو اپنے اور اہل مدینہ کے درمیان تقسیم کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں کوئی فقیر باقی نہ رہا۔ سبحان اللہ! یہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی کرامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔